السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ سورہ الذاریات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 15 سے 19 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرتے رہنے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ ان کا بہترین صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کیسے یہ لوگ ہوں گے، کیا ہے۔ اب ان سے پہلے جن آیتوں کا مطالعہ ہم نے کیا تھا اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ مارے گئے قیاس اور گمان لگانے، نہیں، اس سے پہلے جو یہ بات آئی تھی، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اتنا بھیانک منظر ہوگا وہ۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہی چیز ہے یعنی کہ تم دنیا میں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہاں تک ہماری تفسیر کا مطالعہ ہوا۔ آگے اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ متقی لوگ یعنی سیاق اور سباق میں لفظ متقی صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین لا کر آخرت کو مان لیا اور وہ رویہ اختیار کر لیا جو حیات اخروی کی کامیابی کے لیے انہیں بتایا گیا تھا، اور اس روش سے اجتناب کیا جس کے متعلق انہیں بتا دیا گیا تھا کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنے والی ہے۔ تب یہ اللہ سے ڈر کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں دنیا کے اندر اور جن آزمائشوں میں وہ ڈالے جاتے ہیں، ان آزمائشوں پر جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور حق کا دامن نہیں چھوڑتے، صبر اور ایمان پر جو ہے قائم رہتے ہیں اور اپنے موقف پر جمے رہتے ہیں، مصالحت نہیں کرتے، بک نہیں جاتے، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بیچتے، مطلب جو صحیح تعلیمات ہیں قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دی ہے اس پر جمے رہتے ہیں۔ یہ متقی لوگ اس روز ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ ظاہر ہے اللہ جو ہے ان سے خوش ہو کر اللہ کی توفیق تائید سے جو ہے وہ انہیں یہ چیزیں ملیں گی، انہیں ان کا رب انہیں دے گا اور وہ اسے جو ہے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ یہاں پر لفظ آخذین ما آتاہم ربہم اور ان کا لفظی ترجمہ صرف یہ ہے کہ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا۔
لیکن موقع محل کے مناسبت سے اس جگہ لینے کا مطلب محض لینا نہیں بلکہ خوشی خوشی لینا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ایک سقی داتا جو ہے مٹھیاں بھر بھر کر انعام دے رہا ہو اور وہ لپک لپک کر اسے لے رہے ہوں، جب کسی شخص کو اس کی پسند کی چیز دی جائے تو اس لینے میں آپ سے آپ بخوشی قبول کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا اور صدقات لیتا ہے۔ اس جگہ صدقات لینے سے مراد محض ان کو وصول کرنا نہیں بلکہ پسندیدگی کے ساتھ ان کو قبول کرنا ہے۔ یہ ہے اس کی ترجمانی تفسیر۔ ان کا رب انہیں دے گا اور اسے وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے کیا تھے؟ محسن تھے، نیکوکار تھے۔ قیامت اور آخرت کے دن آنے سے پہلے وہ دنیا کی زندگی میں جو ہے نیکوکاروں کی زندگی گزارتے تھے۔ اور آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، راتوں کو کم سوتے تھے۔ تفسیر ہے، مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ ابتدائی شب میں یا وسط شب میں یا آخر شب میں جاگ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف نہ کریں۔ یہ تفسیر تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرات ابن عباس، حضرت انس بن مالک، محمد الباقر، مطرف بن عبداللہ، ابو العالیہ اور دوسرے ان سے جو ہے وغیرہ سے منقول ہے۔ دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول حضرات حسن بصری، احنف بن قیس اور ابن شہاب زہری کا ہے، اور بعد کے مفسرین اور مترجمین نے اسی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع محل کے لحاظ سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے۔ کیسا ان نیکوکاروں کا عمل تھا جو متقی ہیں۔ ظاہر ہے ان اجر کا انعام اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دے گا، باغوں میں چشموں میں ہوں گے جو تذکرہ کیا۔ اب یعنی اس آیت کی تفسیر میں یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی راتیں فسق اور فجور اور فواحش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک انہیں نہ آیا۔ اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت الہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر ہوئی، کمی ہوئی۔ ہم یستغفرون کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف نکلتا کہ یہ روش انہی کو زیبا تھی، وہی اس شان عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور نیکی اور اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگیں۔ یہ ان بے شرم گناہ گاروں کا رویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے اور اوپر سے اکڑتے بھی تھے۔ یہ جو ہے ان کا معاملہ تھا۔ اور جو ہے اس کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا، جس کے ترجمانی یوں ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب کہ رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں،
کوئی ہے جو مجھ سے معافی چاہے تو میں اسے معاف کروں۔ تو یہ جو رات کا پچھلا پہر جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے نیچے آسمان پر آ کر یہ جو ہے آواز یہ کرتا ہے، یہ جو ہے کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا۔ تو اس وقت اگر نیند ہماری ہوشیار ہوئی تو کم سے کم 2 رکعت اور یا کم سے کم 6 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا، استغفار کرنا۔ تہجد کی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی دعا جو ہے بہت جلدی قبول ہوتی، وہ ایسے نشانے پر لگتی جیسا تیر جو ہے ایک نشان پر لگتا ہے، ویسے وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو اس کی عادت جو ہے ہم کو ڈالنا چاہیے۔ تہجد کی اگر ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اس کو جو ہے ڈالنا چاہیے تہجد کی۔ تو یہ اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے ہیں۔ کیا آتا ہے روایات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ معافی استغفار کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کیا آپ کو ضرورت تھی؟ آپ تو معصوم تھے، بے گناہ تھے، آخری نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، تنہا دنیا میں آئے اور 1,40,40,000 صحابہ ایمان لے کر آئے، پھر ان سے اسلام یہاں تک ہم کو پہنچا، کتنا اجر، یہ کتنا بڑا کام، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار، توبہ جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ ہماری زبان جو ہے اللہ کی یاد سے تر رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب مسجد میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، نکلنے کی، گھر سے باہر جانے کی، ایسی دعائیں، یا کچھ نہیں تو نہیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اور جو ہے اس کا یہ کرتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کن حالات میں یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی؟ ایسے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، اور اس کے اندھیروں میں اس سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کو قبول کیا۔ یہ اتنا جو ہے امپورٹنٹ ہے، تو یہ ہم کو جو ہے عادت جو ہے ڈالتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ بہت اہم آیت ہے یہ مال جو ہے بنیادی طور پر جو ہم کو اللہ نے عطا کیا، ہمارا ذاتی کوئی یہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے علم اور اپنی حکمت اور کی بنیاد پر جو ہے دنیا کے اندر رزق اور مال کو جو ہے تقسیم کرتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے اور کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آزمائش، کم کی صورت میں صبر کرنا، قناعت پسندی اختیار کرنا، شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، شکر ادا، اور جب مال زیادہ دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور جو مال اس نے دیا اس مال کے اندر حق ہے، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے، ان لوگوں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد سائل، محروم، جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ مسکین ہیں، مسکین وہ لوگ ہیں جو جن کی ضرورت جو ہے پوری نہیں ہو پاتی، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، اتنی ان کے اندر خودداری ہوتی کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کے چہروں سے دیکھیں گے تو ہم کو لگتا ہے کہ جو ہے یہ مسکین ہے کر کے، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے لوگوں کی مدد کرنا، اور ان کا حق ہے۔ بلکہ ہم کیا سمجھتے، زکوٰۃ دے دیے تو ہو گیا، نہیں، یہ زکوٰۃ کے اوپر کا اماؤنٹ ہے، زکوٰۃ کا اوپر کا اماؤنٹ ہے۔ جتنا دیں گے، صدقہ وہ چیز ہے جو ہمیں حادثات سے بچاتی ہے اور ہماری دعاؤں کو سنا جاتا ہے، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن جو ہے اس کا بہت بڑا جو ہے اس کا اجر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا تذکرہ جو یہاں پر کر رہا ہے، ان کا ایک کوالٹی یہ بھی بتا رہا کہ وہ ان کا حق اس طرح پہنچاتے اور ادا کرتے تھے کہ دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو، اس میں وہ صرف اپنا اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں
ہر اس بندہ خدا کا حق ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو. ہر ایک کا، صرف رشتہ داری نہیں، صرف ہماری قریبی نہیں، پڑوسی نہیں، بلکہ ہر وہ بندے اس کا حق ہے. بلکہ ان کو احساس تھا کہ ان کا وہ بندوں کی مدد جو ہے خیرات کے طور پر نہیں کرتے تھے کہ اس پر ان سے شکریہ کے طالب ہوتے اور ان کو اپنا زیر بار احسان ٹھہراتے، بلکہ وہ اسے ان کا حق سمجھتے تھے اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے تھے. یہ ہے پوائنٹ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. پھر ان کی یہ خدمت خلق صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھی جو خود سائل بن کر ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے، بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تھی کہ وہ اپنی روزی پانے سے محروم رہ گیا، اس کی مدد کے لیے وہ خود بے چین ہو جاتے تھے. کتنی زبردست کوالٹی ہے ایمان والوں کی. اسی طریقے سے جو اسلام جو ہے ہمارے اندر کیا کرتا ہے، ایسے اخلاق کو پیدا کرتا ہے. ایسی یہ کوالٹیز کے ذریعے سے ہم کو کیا ہوتا ہے، سکون میسر آتا ہے. جب انسان کسی کو دیتا ہے تو اسے سکون بہت آتا ہے. کسی اور نیکی میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ہم مال کسی کو دیں، کسی کی مدد میں کام آئے تو اس میں کیا بہت سکون ملتا ہے. اور آزما کر دیکھ لو، ہم کسی کو ہیلپ کریں گے، دیں گے تو بہت سکون. کوئی یتیم بچہ جو بے سہارا رہ گیا، کوئی بیوہ جس کا کوئی جو ہے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی معذور جو اپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکتا، معذور ہے، کہیں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، بوڑھا ہے، کیسے اب روزی کا کوئی ذریعہ، کون اس کو مدد کرے گا؟ تو جو صالح اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. یہاں تک یہ آیا ہے قرآن میں، حدیث مجھے یہ کہ جو اگر بوڑھے ایسے معذور ہیں جو کمانے کی پوزیشن میں اگر نہیں ہیں تو وہ کسی کے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ بغیر مانگے بھی جا کے کھا سکتے ہیں. اتنا تک جو اسلام نے جو ان کو رعایت دی، کسی اور مذہب نے نہیں دیا، اتنی فیسلٹی دی. کوئی شخص جس کا روزگار چھوٹ گیا یا جس کی کمائی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو رہی ہو، کوئی شخص جو کسی آفت کے شکار ہو گیا اور اپنے نقصان کی تلافی خود نہ کر سکتا، غرض کوئی حاجت مند ایسا نہ تھا جس کی حالت ان کے علم میں آئی ہو اور وہ اس کی دستگیری کر سکتے ہوں اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کر اس کی مدد کرنے سے دریغ کیا ہو. یہ 3 صفات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو متقی اور محسن قرار دیتا ہے. کیا ہے وہ؟ فرماتا ہے کہ انہی صفات نے ان کو جنت کا مستحق بنایا. پہلی صفت کیا ہے؟ ایک یہ کہ آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے ہر اس روش سے پرہیز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے اخروی زندگی کے لیے تباہ کن بتایا تھا. آخرت ان کے سامنے رہتی ہے، ان کا مقصد آخرت بن رہی ہے، بگڑ رہی، بن رہی تو بسم اللہ کہہ کے یہ کرتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں، اگر بگڑ رہی تو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے ان کا دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا. تو یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ابھی دیکھو لاک ڈاؤن کے اندر بھی کتنے لوگوں کا روزی چلے گئی، کتنے لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، کتنے لوگوں کے جو ہے فاقے پڑ گئے. اب اگر ایسے اس میں کوئی تنظیم کا، جماعت کا، ایک صالح معاشرے کا اگر بیت المال ہو، اس بیت المال کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا چاہیے. تو یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے. اس وقت جو ہے عبادتوں سے اگر یہ ہے تو کسی کی مدد کرنا وہ بہت بڑی نیکی ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ. ایسا. دوسری صفت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق اپنی جان لڑا کر ادا کیا اور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے. جان لڑا کر ادا کیا اور اس پر غرور، گھمنڈ، تکبر، پراؤڈ، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں، بلکہ استغفار کرتے رہے. وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو نیکی کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، بس ہے. دنیا جانو نہ جانو سیکنڈری ہے. اللہ نے بتا دیا تو ٹھیک، وہ نہیں بتاتے، ان کو اللہ جان گیا تو بستا ہوں. بھائی جس کی بھی اگر تم بتانا چاہیں گے اس کی زندگی کتنی 50-60 سال میں مر گیا، ختم ہو گیا ہو، لیکن اللہ ہمیشہ رہنے والا. اللہ کے لیے جو ہم نیکی کریں گے وہ ہمیشہ رہنے، اور اللہ جانا یہ کافی ہے. اگر ہم دکھاوے کے لیے کوئی نیکی کرے تو پھر وہ حدیث جو شہید جو یہ سقی اور جو عالم
تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم نے نیکیاں یہ کیوں کی، شہید کیوں ہوئے؟ تو کہے گا تیری راہ میں میں نے جان لڑا کر شہید کا۔ اللہ کہے گا نہیں، تم دکھاوے کے لیے ہوئے، تمہارا مقصد تھا نام کمانا، نام و نمود، شہرت کمانا، تو ہم نے تم کو عطا کر دیا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں۔ سقی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو جو ہم کریں نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اور اللہ جانے ہم جانے بس ہے۔ وہاں آ گیا تو یہ اور یہ ایسے لوگ، ان کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، گھمنڈ میں نہیں آتے ہیں میں نے یہ دیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، نہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت ان پر احسان سمجھ کر نہیں کیا، احسان سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر کرنا ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق تھا اور ہمارا فرض تھا جو ہم نے یہ کیا۔ تھوڑی سی تفسیر بات ختم کرتا ہوں میں بھی۔ اس مقام پر یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ اہل ایمان کے مال میں سائل اور محروم کے جس حق کا یہاں ذکر کیا گیا اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، جسے شرعاً ان پر فرض زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنا ہے؟ 100 روپے پر 2.5 روپیہ، 2.5% ہے زکوٰۃ، اور وہ بھی صاحب استطاعت ہونے بعد 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اس کا جو ہے یہ، اگر کسی کے پاس چاندی نہیں ہے تو نہ سونا ہے تو پھر زکوٰۃ ہی ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ایک صاحب استطاعت مومن اپنے مال میں خود محسوس کرتا اور اپنی دل کی رغبت سے اس کو ادا کرتا، بغیر اس کے کہ شریعت نے اسے لازم کیا ہے نا۔ وہ حدیث بھی ہم سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تو ایسا دو کہ سیدھے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ ہم نے بائیں ہاتھ کیا دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ ہم نے کیا دیا، ایسا۔ اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے۔ تو کیسے کیسے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ترغیب دلاتے ہیں فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہیں سے گوشت آیا، جب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کرنے کے بعد بی بی عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جو ہے مال جو ہے یہ گوشت جو ہے تم بانٹ دو۔ تو بانٹا انہوں نے۔ پھر جب تھوڑی دیر کے بعد آئے تو حضرت بی بی عائشہ سے آپ نے سوال کیا کہ کیا بچا کے رکھا تم نے، کیا دیا؟ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے، آپ کو ران کا جو ہے گوشت یا سینے کا پسند تھا، وہ آپ نے اس کو بچا کے اوپر رکھ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے یہ بچا کے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے لوگوں کو دیا وہ بچا، وہ اللہ کے پاس گیا، اور یہ جو تم اپنے لیے رکھے یہ نہیں بچا، یہ ہم کھا کے ختم کر دیں گے۔ جو تم دیے وہ بچا۔ کتنی اہم بات ہے، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا بینک بیلنس ہے۔ ہم کھا کے پی کے پہن کے کچھ بیلنس نہیں ہے، وہ تو ہے نا وہ انسان جب قبر میں جائے گا تو کیا اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ 3 اس کے دوست رہیں گے، ایک اس میں جو پہلے رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، پھر مال وہ یہ زمینات جائیداد وہ چھوٹ جائیں گے، اور اصل میں اس کے ساتھ میں جانے والی کیا چیز ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یہ 2 چیز جائیں گے، باقی کے سب چھوٹ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک بہت معروف قول ہے، انہوں نے کتنی اہم بات بتائی، انسان کا دل وہاں لگا رہتا ہے جہاں اس کا مال ہے، اور تم یہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر اور آخرت کے لیے تو تمہارا دل آخرت میں لگا رہے گا۔ اگر تم اس مال کو بچا کر دنیا میں رکھو تو پھر تمہارا دل کہاں لگا رہے گا؟ دنیا میں لگا رہے گا، بینک بیلنس میں لگا رہے گا، پیسہ جمع کتنا رہے گا، یہ رہے گا۔ تو دل ہمارے کو لگانا ہے اللہ کے راستے مال خرچ کر کے۔ تھوڑا سا اہم، پھر آگے در حقیقت ارشاد الہی کی اصل روح یہ ہے کہ متقی محسن انسان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے بندوں کا جو حق میرے مال میں تھا، زکوٰۃ ادا کر کے میں اس سے بالکل سبکدوش ہو چکا ہوں۔ اب میں نے اس بات کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہر ننگے بھوکے مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا پھروں،
اس کے برعکس جو اللہ کا بندہ واقعی متقی، پرہیزگار، محسن ہوتا، وہ ہر وقت ہر اس بھلائی کے لیے جو اس کے بس میں ہو دل اور جان سے تیار رہتا، اور جو موقع بھی اسے دنیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے امپورٹنٹ ہے نیکی، کوئی نیکی کوئی چھوٹی نیکی سمجھ کر ضائع نہیں کرنا، ہر نیکی کی اہمیت ہے۔ ذرہ برابر نیکی اگر انسان نے کیا ہوگا تو آخرت میں دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی اس نے کیا ہے تو بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو کوئی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ جو ہے، اور ہماری جیسا سورہ قاف میں بات آئی کہ جو آواز ہم زبان سے نکلتی تو یہ 2 فرشتے نوٹ کرنے بیٹھے ہیں، اچھی خیر کی بات ہے تو یہ نوٹ کر لیتا، شر گناہ کی بات ہے تو یہ فرشتہ نوٹ، اور پھر مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو 2 ہانکنے والے 2 فرشتے، ایک اس کو ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، دوسرا اس کو اس کا نامہ اعمال دے گا، ایسا رہے گا منظر۔ تو اسی لیے ہم کو اپنی زندگی جو ہے بہت ڈرتے ہوئے اللہ سے گزارنا چاہیے، کوئی الفاظ، کوئی ایسی چیز غلط، جھوٹ، کسی کو دکھانے والی، تکلیف دینے والی ایسے جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا یہاں پہ تعریف کی جا رہی، بتائی جا رہی ان کی صفات کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اس کے سوچنے کا یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نیکی مجھ پر فرض کی گئی تھی وہ میں کر چکا ہوں، اب مزید نیکی کیوں کروں، ایسا نہیں سوچتا۔ پرہیزگار آدمی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی یہ کبھی نہیں سمجھتا میں تو بہت کر لیا، میں تو بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بہت قرآن پڑھتا ہوں، بہت اچھے کام کرتا ہوں، بہت صدقہ خیرات دیتا ہوں، ابھی مجھے ضرورت نہیں، ایسا نہیں بولنا۔ ایسے کتنی بھی نیکی ہو کم ہے، کتنا بھی یہ ہو کم ہے۔ نیکی کی قدر جو شخص پہچان چکا وہ اسے بار سمجھ کر برداشت نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہی نفع کا سودا سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا حریص ہو جاتا ہے، زیادہ مال نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا حریص ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ آیات جو آیت نمبر 15 سے 19 کا ہم نے مطالعہ کیا سورہ ذاریات کے اندر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی اس پر ہم عمل کریں۔